أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. علیکم، میں آپ کے سامنے سلام اور کچھ اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے، عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے، عباس مرتضیٰ کی تمنا کا نام ہے، عباس مرتضیٰ کی تمنا کا نام ہے۔ 12 امام مذہب اسلام میں ہوئے، 12 امام مذہب اسلام میں ہوئے، یہ مذہب وفا کا اکیلا امام ہے، یہ مذہب وفا کا اکیلا امام ہے۔ جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے۔ مادر عباس تجھ کو چاہیے اب اور کیا، مادر عباس تجھ کو چاہیے اب اور کیا، فاطمہ نے کہہ دیا بیٹا میرا عباس ہے، فاطمہ نے کہہ دیا بیٹا میرا عباس ہے۔ ہوا کے رخ کو بتاتے ہیں اور سبھی پرچم، ہوا کے رخ کو بتاتے ہیں اور سبھی پرچم، ہوا کے رخ کو بدلتا ہے پرچم عباس، ہوا کے رخ کو بدلتا ہے۔ میرے گھر میں عزا خانہ، میرے گھر میں عزاداری محسوس یہ ہوتا ہے، گھر میں میرے جنت ہے، محسوس یہ ہوتا ہے، گھر میں میرے جنت ہے۔ میرے گھر میں عزا خانہ، میرے گھر میں عزاداری
محسوس یہ ہوتا ہے گھر میں میرے جنت ہے. یہ شان زبادانی ہر ایک کو نہیں ملتی. یہ شان زبادانی ہر ایک کو نہیں ملتی. احمد کی فصاحت ہے حیدر کی بلاغت ہے. احمد کی فصاحت ہے حیدر کی بلاغت ہے. محسوس یہ ہوتا ہے گھر میں میرے جنت ہے. محسوس یہ ہوتا ہے گھر میں میرے جنت ہے. اب بطور خاص شعر ملاحظہ فرمائیے گا. جس شیر کے پنجے میں 100 پنجوں کی طاقت ہے. جس شیر کے پنجے میں 100 پنجوں کی طاقت ہے. تلوار اٹھانے کی کیا اس کو ضرورت ہے. تلوار اٹھانے کی کیا اس کو ضرورت ہے. محسوس یہ ہوتا ہے گھر میں میرے جنت ہے. محسوس یہ ہوتا ہے گھر میں میرے جنت ہے. اور جو ہوتے ہیں حق والے پہچان لے یہ دنیا. جو ہوتے ہیں حق والے پہچان لے یہ دنیا. تیروں کا مسلح ہے نیزے پہ تلاوت ہے. تیروں پہ مسلح ہے نیزے پہ تلاوت ہے. تیروں کا مسلح ہے نیزے پہ تلاوت ہے. اور یہ کیسا مسلح ہے یہ کیسی عبادت ہے. یہ کیسا مسلح ہے یہ کیسی عبادت ہے. پتھر کے مسلمان ہیں شیشے کی شریعت ہے. پتھر کے مسلمان ہیں شیشے کی شریعت ہے. محسوس یہ ہوتا ہے گھر میں میرے جنت ہے. محسوس یہ ہوتا ہے گھر میں میرے جنت ہے. یہ چاہیں تو کوثر کو نیزے پہ اٹھا لائیں. یہ چاہیں تو کوثر کو نیزے پہ اٹھا لائیں. عباس کے حصے میں حیدر کی شجاعت ہے. عباس کے حصے میں حیدر کی شجاعت ہے. محسوس یہ ہوتا ہے گھر میں میرے جنت ہے. محسوس یہ ہوتا ہے گھر میں میرے جنت ہے. اے اہل عزا پڑھیے ہر 8 محرم کو. اے اہل عزا پڑھیے ہر 8 محرم کو. قرآن شجاعت کی یہ آخری آیت ہے. قرآن شجاعت کی یہ آخری آیت ہے. اور جس شیر کے پنجے میں 100 پنجوں کی طاقت ہے. جس شیر کے پنجے میں 100 پنجوں کی طاقت ہے. تلوار اٹھانے کی کیا اس کو ضرورت ہے. تلوار اٹھانے کی کیا اس کو ضرورت ہے. محسوس یہ ہوتا ہے
گھر میں میرے جنت ہے، محسوس یہ ہوتا ہے، گھر میں میرے جنت ہے۔ سے عزاداری کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں عزاداری ہندوستان کی قسمت ہے۔ اس ملک سے عزاداری کا بڑا گہرا رشتہ، اور ہو کیوں نہ اس لیے کہ خود امام حسین نے اپنے دشمنوں سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ دیکھو اگر تم مجھ کو جانے دینا چاہو تو میں ہند چلا جاؤں۔ ہندوستان کو امام حسین نے یاد کیا تھا، تو جس ملک کو امام حسین یاد کریں ضرور اس سے کچھ نہ کچھ امام مظلوم کا رشتہ ہے۔ آج یہ عزاداری اس ملک کی پہچان ہے، اس ملک پہ جو رحمت ہے پروردگار کی، اس ملک پر جو پروردگار کا خاص کرم ہے، دنیا میں اپنی ایک پہچان رکھتا ہے یہ ملک، صدقہ ہے عزاداری امام حسین کا۔ دنیا پہچانے تو صحیح کہ یہ عزاداری ہے کیا، یہ رسم نہیں ہے، عزاداری کوئی رسم نہیں ہے، مشن ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا یہ بات کہ امام حسین ضد میں کربلا نہیں آئے تھے، مشن لے کے آئے تھے، اور مشن یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو دنیا تک پہنچانا اور اپنے نانا کی محنت کو، قربانیوں کو بچانا، یہ مشن تھا امام حسین کا۔ اسی مشن کے تحت امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی۔ میں نے کل کی مجلس میں بات کہی تھی تعزیے کی تاریخ، کہ اس ملک میں 650 سال پرانی تاریخ عزاداری کی، تعزیہ داری کی، تیمور لنگ کے زمانے سے۔ تو اس ملک کے اندر تعزیہ کی تاریخ نئی نہیں ہے، اور اس ملک سے عزاداری کا رشتہ بھی نیا نہیں ہے۔ امام حسین نے صرف اس ملک کو یاد نہیں کیا، اس ملک کے باشندوں کو یاد کیا تھا۔ میں جائیں سندھیا پریوار، آج بھی ان کے وہاں محرم میں تعزیہ رکھا جاتا ہے۔ یہ کوئی رسمن نہیں ہے، یہ رشتہ ہے اس ملک سے تعزیے کا، عزاداری کا۔ ہم اس چیز کو سمجھیں کیوں نہیں کہ اس ملک سے عزاداری کا رشتہ ہے، امام حسین کا رشتہ ہے اس ملک سے۔ امام حسین ہمارے ملک کے مہمان ہیں، اور اس ملک کا ایک سلوگن ہے کہ مہمان بھگوان ہوتا ہے۔ بھائی جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ بھگوان ہمارا اتیتھی ہے، ہمارا بھگوان ہے، جو اتیتھی آیا وہ بھگوان ہے، ہمارا مہمان ہمارا بھگوان ہے۔ تو امام حسین اس ملک کے مہمان ہیں۔ اگر یہ ملک اپنے اس سلوگن پر ہے تو امام حسین کا احترام اس ملک کے ہر باشندے پر فرض ہو جاتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اتیتھی دیوا بھوا یہ سلوگن پڑھا جاتا ہے کہ ہمارا جو مہمان ہے وہ ہمارا بھگوان ہے، دیو ہے، اس کا احترام ہم پر فرض ہے، یہ اس ملک کی پہچان ہے، اس ملک کا کلمہ ہے یہ۔ تو جب کلمہ یہ ہے اس ملک کا، تو یہ بتاؤ کہ جب امام حسین اس ملک کے عزادار ہیں تو پھر کیا ان کا احترام تم پر نہیں ہے؟ پوری توجہ کے ساتھ ہر شخص پر لازم ہو جاتا ہے کہ عزاداری امام حسین کا احترام کرے، اور کرتی بھی ہے۔ جے پور کے اندر جیسے تمام واقعات ہیں، اور کیوں نہ ہو، کربلا میں امام حسین نے نہ صرف اس ملک کو یاد کیا بلکہ اس ملک کے رہنے والوں کو یاد کیا۔ چونکہ آج 4 محرم ہے، شہیدوں کا ذکر ہوتا ہے، مجلس ہی ختم ہو گئی تھی، لیکن اب چونکہ ایک ذکر کر کے مجلس کو ختم کر دینا ہے۔ ہاں آج کے دن ذاکرین مختلف شہداء کے ذکر کرتے ہیں، کوئی حبیب ابن مظاہر کا ذکر کرتا ہے، کوئی وہب قلبی کا ذکر کرتا ہے، کوئی جناب جون کی شہادت بیان کرتا ہے۔ یہ تمام جانثار
جنہوں نے امام حسین پر اپنی جان نثار کی. امام حسین نے 2 خط بھیجا تھا. ایک خط کی تاریخ میں نے آپ کو بیان کر دی کہ اس ہندوستان کے راجا کو بھیجا تھا. دوسرا خط امام حسین نے اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے نام بھیجا تھا. میں پوری شہادت نہیں بیان کروں گا، وقت ہو گیا. تاریخ ملتا ہے کہ جب حبیب ابن مظاہر کو خط ملا اور آپ امام کی خدمت میں آئے، بس آخری جملہ اور مجلس ختم. اب ہمارے میں بھی طاقت نہیں ہے کہ میں زیادہ پڑھ سکوں. تاریخ ملتا ہے کہ جب حبیب ابن مظاہر امام مظلوم کربلا کی خدمت میں آئے، امام نے اپنے گلے سے لگایا، حبیب کے چہرے کو دیکھا. حبیب نے اپنے مظلوم امام کے چہرے کو دیکھا. نعرے تکبیر کی آوازیں بلند ہو گئی. جیسے ہی تکبیر کی آواز خیمے میں پہنچی، چاہنے والی بہن تڑپ گئی. آواز دی فضا، ذرا جا کے دیکھو کون آیا ہے. اب تاریخ ملتا ہے کہ جیسے ہی جناب فضا آئی، جا کے کہا اے شہزادی، ارے آپ کی چاہنے والا، آپ کے بھیا کا چاہنے والا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے. جناب زینب نے ایک جملہ کہا، فضا جا کے کہہ دو حبیب سے کہ فاطمہ کی بیٹی نے سلام کہلایا ہے. جیسے ہی یہ سنا حبیب تڑپ اٹھے، اے اولا، اے اللہ کیا زمانہ آ گیا. آقا زادیاں غلام زادوں کو سلام کہے، ہاتھوں کو جوڑوں گا حبیب، ذرا بعد شہادت حسین آ جان.